اچھا مولانا صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل غزہ کا مسئلہ ہے، پہلے اس پہ ساری دنیا اکٹھی ہوئی جی اور ابراہیم اکارڈ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا، جس پہ مسلمان ممالک، پاکستان نے بھی سائن کیا اور باقی ممالک نے بھی۔ ابھی اس پہ غزہ پیس ڈیل کے نام سے ایک اور معاہدہ ہوا، جس میں کہ مسلم ممالک اور کچھ اور ممالک کی افواج غزہ جا رہی ہیں امن کے لیے۔ جی تو اس میں آپ کی رائے جاننی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، میری رائے تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پروپیگنڈا اور شور شرابہ، چیز کو نہ سمجھ کر اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دینا، اور اس میں سب سے بڑی بات آتی ہے کہ امانت دیانت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثلا میری موجودہ اگر حکومت سے اختلاف ہے تو میں اس کی ہر اچھی بات میں بھی کیڑے نکالوں گا، اور میرا اگر اس کے ساتھ اتفاق ہے تو اس کی ہر بری بات کی میں خامخواہ تائید کروں گا۔ یہ ایک عمومی تاثر بنا ہوا ہے، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لہذا اس اعتبار سے ہر طرف سے وہ آ رہی ہوتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا تو الحمدللہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن میری اپنی رائے میں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اسرائیل اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک باقاعدہ مملکت ہوں، اور پھر اس نے فلسطینیوں پر پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے ہوئے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کی طرف سے کہ اس نے صابر و شتیلا کیمپ میں بھی اس نے بندے مسلمانوں کو شہید کر کے رولروں سے نیچے جو ہے نا دفن کر دیے، گڑھوں کے اندر، بغیر کفن کے، بغیر جنازوں کے۔ بے شمار اس طرح وہ شہید کرتا گیا، فلسطینیوں کو جگہ پہ قبضہ کرتا گیا۔ اور اب چونکہ میڈیا کا دور آ گیا ہے بہت زیادہ، پہلے تو اتنا میڈیا مضبوط نہیں تھا، تو اب اس نے غزہ میں جو ظلم و ستم ڈھایا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، حتیٰ کہ حکمرانوں کو چھوڑ کر وہ عوام جو کافروں کی تھی، یورپین کی تھی، یا کوئی سوشلزم کا تھا، کمیونزم کا تھا، انسانیت کے ناطے سب نے جو ہے اس کی مذمت کی بھرپور طریقے سے، اور ہونی بھی چاہیے۔ بے شمار بڑے بڑے احتجاج جو ہے ان ممالک میں نکلے جن کے سربراہان کی پشت پناہی حاصل ہے اسرائیل کو۔ اب اس سارے تناظر میں آپ دیکھیں کہ جہاں اسرائیل اپنے آپ کو اکیلا مالک سمجھتا ہوا ساری حرکتیں کر رہا تھا، وہاں کم از کم وہ اتنے گھٹنوں پر تو آ گیا ہے کہ وہ مسلمان ممالک کی فوجوں کو فلسطین میں اتار دینے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے نزدیک، اب میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ فلسطین کی یہ فتح ہے یا شکست ہے؟ کہ دیکھیں نا، ایک پہلے آپ سادہ مثال ہے، لیکن ہم پاکستانی عالم ہیں، اگر کوئی کہے کہ جی کشمیر میں جو تمہارا ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، جو تمہارا متنازع انڈیا کے ساتھ ہے، ہم ثالث بن کے یہاں فوجیں اتارتے ہیں، پاکستان انڈیا دونوں کا بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے بھائی، ہم خود حل کریں گے اس کو، چاہے اس کو ہم جیسے بھی حل کریں۔ لیکن اگر پاکستان کے کسی علاقے میں دوسری باقی دنیا کی امن فوج اترتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری خود مختاری تو ختم ہو گئی نا۔ اب اسی پیمانے کو آپ جاری کریں اسرائیل پر، کہ جہاں وہ اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران سمجھ رہا ہے کہ پورے فلسطین کا، کہ میں بلا شرکت غیر اس کا مالک ہوں، وہاں اگر وہ اس بات پر اس کو مجبور کر دیا گیا، خواہ اندرون خانہ کچھ بھی مجبوریاں بنی ہوں، لیکن اگر وہ اس بات پر اب اس کو منایا گیا ہے، راضی کیا، حالانکہ وہ راضی نہیں ہے، میرے اطلاع کے مطابق وہ راضی نہیں ہے اس فارمولے پر، لیکن اگر مسلم ممالک کی فوجیں کو قدم وہاں پہنچتے ہیں، اس کا مطلب اس کو عالمی مسئلہ تو تسلیم کر لیا تھا۔ اور اسی طرح مسائل کو ایک دن کے اندر حل نہیں ہوا کرتے، جس طرح مسئلہ پیدا ہونے کے بعد صدیاں وہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو حل ہونے میں بھی صدیاں ہی لگ جاتی ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک تو بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک مسلمان ممالک کی فوجیں، خاص طور پر ہمارے مسلمان فوجی بھی جو جائیں گے وہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی فلسطینی کو شہید کریں گے وہاں، یا ان کو شہید ہونے سے جو ہے وہ شیلٹر فراہم کریں گے، ان کے لیے رکاوٹ بنیں گے، کیا کریں گے آخر وہ جا کے؟ دراصل منصب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے ہم نے امریکہ کے کہنے پر جی پہلے جہاد کیا روس سے، جی کہ اس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر پاکستان میں دہشت گردی پھیلی، اسلحہ آیا، اور ہم بہت عرصہ اس کا شکار رہے۔ تو اسی طرح کافی سارے ڈسپیوٹڈ میں ہم انوالو ہوتے ہیں، بعد میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ہم ایک پرائے جھگڑے میں کود رہے ہیں، جس میں فلسطینیوں کو ہم اپنا مخالف بنا لیں گے، کیونکہ ہم مین مقصد ہمارا ہے حماس کو غیر مسلح کرنا۔ تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ میں نیچے سے چلتا ہوں، یہ بات میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، تناقض موجود ہے۔ پہلے اس کی بات کر لوں کہ جب آپ پرائے مسئلے میں اتر رہے ہیں، آپ نے فلسطینیوں کو پرائے مسئلہ بنا دیا، پھر آپ اس فلسطین کے مسئلے میں بول کیوں رہے ہیں؟ ادھر سے آپ احتجاج کرتے ہیں کہ غزہ کے اندر انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں، انسانیت کشی کی جا رہی ہے،
اور اب آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ پرایا مسئلہ ہے. نہیں میں میری بات آپ سن لیں نا پوری, وہ غیر مسلم طاقت میں میری پوری بات سن لیں نا. پہلے یہ غیر مسلم طاقت والا چلو مسئلہ لے لیتے ہیں. پہلا جو مدعا آپ نے اٹھایا کہ امریکہ کے کہنے پر, یہی بات میں سرے سے نہیں مانتا کہ اگر امریکہ کے کہنے پر ہم اتنے زیادہ دبے ہوئے ہیں تو ہم انڈیا سے کبھی جنگ نہ کرتے. دفاعی معاہدہ امریکہ نے انڈیا سے کیا ہوا, پاکستان سے کیا ہوا, انڈیا سے کیا ہوا. تو پاکستان نے جب انڈیا سے جنگ لڑی ہے تو امریکہ نے ہمیں ہمت دلائی ہوگی یا ہمیں روکا ہوگا؟ آپ بتائیں نا. تو یہ تو ایک بات آپ کی اس کے خلاف ہے نا کہ ہم امریکہ کے نیچے لگے. اگر امریکہ کے, اچھا دوسرا آپ کی افغانستان کی بات کی, اس میں پڑے تھے ہم, اس میں ہم اپنی آزادی کی خاطر کودے ہیں. اگرچہ امریکہ نے اپنی روس کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے ہمارا تعاون کیا, لیکن خود یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم افغانستان کی پشت پناہی نہیں کرتے تو کل کو یہ سرخ ریچھ جو ہے, روس جو ہے, وہ پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کر جائے گا. تو اصل میں تو ہم نے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے لڑے. تو یہ فارمولہ ہی سرے سے میں نہیں مانتا کہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے افغانستان کی جنگ کی تو ہمارے ہاں کلاشنکوف کلچر آیا اور ہیروئن کلچر آیا, یہ آیا. وہ ہم نے اپنے ملک کی سالمیت کی جنگ لڑی ہے وہاں. اور دوسرے ممالک میں فوج کیا, پاکستان کی فوج اسرائیل سے پہلے کسی ملک میں امن کے طور پر نہیں گئی. آپ کی اطلاع میں ہوگا کہ گئی ہے کئی جگہ, اور وہ مشن پوری دنیا نے مانا ہے. وہ پاکستان کی آرمی کی اس قوت کو مانتے ہیں کہ جس ملک میں انہوں نے امن مشن پر اپنی افواج کو بھیجا ہے وہاں ہر حال میں امن قائم ہوا, جبکہ جہاں دوسرے لوگ امن قائم نہ کر سکے صدیوں تک, وہاں جیسے پاکستانی کو, یہ تو ریکارڈ پر ہے نا جی. تو اسی تناظر میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان فلسطین میں آئے گا, فلسطینیوں کا تعاون ہوگا. ان کی جو بے گناہی قتل ہو رہے ہیں, یا پھر آپ اس کا حل بتائیں. چلیں جی پاکستانی فوج وہاں امن نہیں جاتی, آپ کے خیال میں پھر سارے کافروں کی فوجوں کو وہاں جانا چاہیے, اس پر بھی آپ راضی نہیں ہوتے. اچھا اگر کسی کی فوج کو نہیں جانا پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے حماس کی کیا تعاون کیا سوائے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنانے کے, فیس بک پر ٹک ٹاک کے اوپر ریلے بنانے کے؟ عملاً آپ نے کیا حصہ لیا؟ 0/0 ہے. اب اگر عملی طور پر ایک ملک, آپ نے, مجھے یاد ہے پاکستان میں احتجاج ہوا تھا کہ جی فوجیں کیوں نہیں بھیجتے, اب بھیجنے لگے ہیں, اس پر بھی اعتراض ہے. یہ تو آپ کی اپنی ایک بدگمانی ہے نا کہ جا کے جنہوں نے حماس کو غیر مسلح کر دینا ہے, اور حماس بھی ایسے موم کے بڈھے ہیں کہ جی اسرائیل سے وہ غیر مسلح ہوئے نہیں ہیں, پاکستانی جا کے ان کو غیر مسلح کر دیں گے. یہ منطقی نرالی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا میرے نزدیک پاکستانی افواج کا بطور امن مشن کے جانا, اس میں پاکستان کیا عالم اسلام کی پتہ ہے کہ کم از کم اس سرزمین پر اسلامی ممالک کی فوجوں کے قدم تو پڑیں گے. اب اس کے بعد اللہ جانے ان کے اندر کیا پلاننگ ہے. میرے نزدیک انشاءاللہ پاکستان کی جتنی بھی پالیسیاں, خاص طور پر ISI, آپ خود مانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر آپ کیٹیگری نکالیں تو پاکستان کی اس جو تنظیم ہے ہماری ISI, اس کی جو ٹاپ پر آتی ہے, اول نمبر پر آتی ہے اس کے جتنے بھی مشن. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ ہو سکتا ہے پاکستان وہاں جائے تو ایسا نظام بنے کہ اسرائیل کے جو بڑھتے ہوئے قدم ہے, جو وہ پاؤں پھیلا رہا ہے, وہ سمٹنا شروع ہو جائے. آپ نے بس ایک خود اپنے ذہن میں طے کر لیا ہے کہ ہم امریکی غلام ہیں, ہم اسرائیل کے تحت جا کے, اور ادھر سے ہم نے افغانستان سے, اپنا سعودی عرب سے جو معاہدہ کیا ہے وہ اسرائیل کو مد نظر دشمن رکھتے ہوئے معاہدہ کیا نا معاہدہ. اور یہ کیسے ہوگا کہ ادھر سے ہم ان کے اتحادی بنے کھڑے ہیں, ادھر کہیں گے اسرائیل کے ہم تیرے فوجی بھی بن کر آ رہے ہیں؟ یہ تو عجیب الٹی منطق ہے. میرے نزدیک یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ پروپیگنڈے سے جو لوگ سرسری متاثر ہوتے ہیں, گہری نگاہ نہیں رکھتے پورے عالمی حالات پر. آپ کے شروع کے پروپیگنڈے کچھ ہوتے ہیں, نتیجہ کچھ نکلتا ہے. انشاءاللہ العزیز یہاں بھی جو ہے پاکستان فوج اگر جا رہی ہے تو اس کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے. وہ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے میں اور آپ. آپ میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ کہیں گے میرا ایمان ان سے زیادہ ہے اور ان کا ایمان ہم سے کم ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے, ان کو بیت المقدس سے محبت نہیں ہے, ان کو بیت اللہ سے محبت نہیں ہے, ان کو مسلمان جو ذبح ہوتے ہیں اس کو کوئی درد نہیں ہوتا, وہ روبوٹ ہے, وہ مشینی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کچھ بھی. ہاں اسٹریٹجی ہوتی ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں بڑے حضرات دماغ مل بیٹھ کر سوچتے ہیں, پھر جا کے کوئی قدم اٹھاتے جاتا ہے نا جی. ورنہ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اخلاقی طور پر کیا لاجک ہے؟ ساری صورتیں تو میں نے بیان کر دی کہ آپ نہ بھیجیں. تو اسرائیل کو کھلی چھوٹ تو پہلے سے ہے, آپ نہیں بھیجیں گے دوسرے ممالک بھیجیں گے. اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو بچاؤ بھی صحیح, اگر کوئی صورت بن رہی ہے اس پر بھی آپ تیار نہیں ہوتے. معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کے اپنے ہی مفادات ہیں, ورنہ ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہ حالات کے اوپر ان کی نگاہ ہے. بس اپنے گھر میں بیٹھے جو سوچے جا رہے ہیں بیان کیے جا رہے ہیں.